خدر کا لباس کہتے ہیں پہنا، اور وہ کانٹے جو تھے وہ ببول کے وہ لگا لیے بطور بٹن کے، اور جبریل اور سب ملائکہ نے لباس وہی پہن لیا. جی لگا یہ سب تبوک ہے نا جی غزوہ تبوک ہے. جی غزوہ تبوک. جی آپ کا اگر زہد مبارک یہ دیکھیں تو آپ کا جب شروع ہوا خلافت کا، پھر اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایسٹس جو پہلے تھے ان کو اور جو اب ایسٹس ہیں اس میں موازنہ کریں، جو زیادہ اگر ہے تو وہ بیت المال میں جمع کر دیں. واہ واہ واہ. تو وہ کیا چیز نکلی؟ وہ ایک تو وہ غلام تھا جو کھانا کھلاتا تھا، اس کو بیت المال میں دے دیا گیا. ایک اونٹ تھا جو پانی بھر کے لاتا تھا، وہ بھی دے دیا گیا. اور ایک پرانا کپڑا تھا 4-5 درہم کا. یہ صرف وہ ایسٹس تھے. 40,000 درہم جب اسلام قبول کرتے ہیں، 5,000 درہم باقی بچتے ہیں جب ہجرت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب وصال مبارک ہوتا ہے 6,000 درہم کے مقروض ہوتے ہیں جو ایک باغ کا ٹکڑا تھا اس کو بیچ کے بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے. اور جتنی تنخواہیں لی تھی وہ بھی ساری جمع کرا دی. اور حضرت عمر فرماتے ہیں، رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر نے آنے والوں کے لیے بہت مشکل کھڑی کر دی. یہ ہے ریاست مدینہ. یہ ہے ریاست مدینہ. قبلہ ایک اہم نقطے کی طرف میں عرض کرنا چاہوں گا. اس دور میں جو ایک سوشل میڈیا کی وبا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان کسی بات پہ کوئی تنازع ہلکا سا ہوا. حضرت ڈفرینس آف اوپینین. تو حضرت ابو بکر صدیق کے زبان مبارک سے کوئی سخت بات نکل گئی. پھر فوراً کہا کہ عمر مجھے معاف کر دو. تو حضرت عمر نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا. تو وہ اسی غم کی حالت میں حضور کی خدمت میں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق. تو حضرت عمر کو پیچھے احساس ہوا، وہ فوراً گئے ان کے گھر، معلوم ہوا کہ وہ تو حضور کے پاس ہیں. تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ایسے مجھ سے زیادتی ہوئی، عمر معاف نہیں کرتا. تو جب حضرت عمر حضور کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار ہوتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی تو میری ہے، میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں. تو حضور حضرت عمر کی طرف دیکھ کر جو اس وقت وہ فرماتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے نصیحت ہے ہم لوگوں کو، کہ وہ فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا. تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ کذبت، تم لوگوں نے کہا یہ صحیح نہیں کہہ رہے. اور جب ابو بکر کو معلوم ہوا تو اس نے کیا کہا؟ صدقتا. یہ کہہ کر آپ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي، کیا تم لوگ میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تو یہ حضور کا جو فرمان مبارک ہے الی یوم القیامت تک ہے کہ میرے صاحب کو میرے لیے چھوڑ دو. اور کیا تعلق تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے؟ تو وہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق حضور کے روضہ اطہر کی طرف آئے تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین آگے بڑھیں آپ. تو انہوں نے کہا میں کیسے آگے بڑھوں، میں نے تو حضور سے سنا ہے کہ علی اور میرا، علی کا مجھ سے تعلق ایسے ہے جیسے میرا تعلق رب تعالیٰ سے ہے، تو ایسے شخص سے پہلے میں کیسے جاؤں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین میں آپ سے پہلے کیسے جاؤں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ میری تکذیب سب نے کی مگر ابو بکر کے، اور صبح کو سب دروازوں پر اندھیرا ہوتا ہے مگر صرف ابو بکر کے دروازے پر. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کیا آپ نے واقعی سنا حضور سے؟ ہاں میں نے سنا. تو وہ کہتے ہیں کہ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِ عَلِي، حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، وَدَخَلَا جَمِيعًا، دونوں اکٹھے اندر روضہ مبارکہ پہ گئے. اور حضور کی صاحبزادی سیدۃ النساء زہرۃ المصطفیٰ سے حضرت ابوبکر صدیق کی کیسی نسبت تھی، کیسی محبت تھی. جب وصال مبارک کا وقت آتا ہے حضرت سیدۃ النساء کا تو آپ پہنچتے ہیں دروازے پر، قام علی بابہا، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پر.
فی یوم حار، سخت گرمی کا دن تھا، اور کہتے ہیں ثم قال لا ابرح مکانی، میں اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں، کب تک؟ حتی ترضى عنی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضور کی صاحبزادی مجھ سے راضی نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی آپ کو اندر لے گئے اور انہوں نے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت سیدۃ النساء راضی ہو گئیں۔ یہ تھی محبت ان سے۔ اور حضرت رومی کے یہ شعر، کچھ اجازت ہو تو میں عرض کروں گا کہ حضرت ابو جہل نے دیکھا تو اس نے اپنے طور پر کہا حضور کی خدمت، حضور کی گستاخی کے اس سے، تو حضرت صدیق نے جو دیکھا، دید صدیق بگفت اے آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب، آپ تو ایسے آفتاب ہیں کہ شرق غرب کی آپ کو نہیں حاجت، آپ تو چمکنے والے ہیں ہر وقت۔ تو حضور نے فرمایا گفت احمد راست گفتی، تو نے سچ کہا، میں تو وہ آئینہ ہوں جو مجھ میں اپنی شکل کو دیکھتا ہے، جس طرح ہوتا ہے ویسے دیکھتا ہے۔ اور حضرت بلال کو جب آزاد کرتے ہیں تو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کروا دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا کہ میرا حصہ بھی ڈالنا، تم نے کیوں نہیں ڈالا؟ تو پھر وہ اشعار جو مولانا روم کہتے ہیں، گفت ما دو بندگانے کوئے تو، یا رسول اللہ ہم دو غلام ہیں آپ کی گلی مبارک کے، کردمش آزاد من بروئے تو، آپ کے چہرے انور کے صدقے تو میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو مرامی دارد بندے یار غار، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیں اور یار غار بنا لیں۔ ہیچ آزادی نہ خواہم زی نہار، ہرگز کبھی یا رسول اللہ میں آزادی نہیں مانگوں گا، غلام ہی رہوں گا، کہ مرا از بندی گیت آزادی است، کہ میری بندگی جو ہے آپ کی غلامی ہی وہی تو آزادی ہے، بے تو بر من محنتو بے دادی است، آپ کے بغیر تو میری اگر آپ کی غلامی نہ ہو تو ساری مشقت ہی